یعنی اس امت کا خاصہ ایسا ہے، اس امت کی ایسی خصوصیت ہے، اس امت کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت کے لیے بھی اللہ رب العزت فرشتوں کے سردار کو بھیج رہے کہ جاؤ میرے محبوب کے امتیوں کے لیے وضاحت ہو جائے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے جدا ہو جائے فجر کے وقت۔ فجر اول مراد، صبح صادق مراد۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت ارشاد فرمائی اور یوں اشارہ کیا، ایک روشنی یوں پھیلتی ہے، یوں۔ کبھی گرمیوں میں رات کو کوئی 1-2 بجے کے قریب آنکھ کھلے تو آدمی خصوصاً نمازی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے کہ یہ تو سورج طلوع ہونے لگا، اتنی آسمان پہ روشنی پھیل چکی ہے۔ لیکن یہ ہے صبح کاذب، یہ جھوٹی صبح ہے، سچی صبح نہیں ہے۔ یہ صرف اوپر پھیلتی ہے، افق پہ اسی طرح اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں افق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب روشنی یوں پھیل جائے، جب روشنی یوں پھیل جائے تو اس وقت کھانا پینا بند کر دو۔ تو یہ سیاہ دھاری رات کی، جب دن کی سیاہ دھاری اس کو آ کے سفید دھاری اس کو جدا کر دے سیاہ دھاری سے، وہ مراد ہے۔ صبح صادق مراد ہے۔ تو کرائیٹیریا ہمارے پاس صبح صادق ہے، معیار صبح صادق کو قرار دیا۔ قرآن مجید نے بھی من الفجر کہہ کر وضاحتی نوٹ کے ساتھ، وضاحت کرنے کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کر کے کہہ دیا، ہاں البتہ آدھی رات سے ہی صحابہ سحری کھا کے نہیں بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ بالکل آخری وقت میں سحر کیا کرتے تھے۔ اور پھر بعض اوقات وضاحت صحابہ کرتے ہیں، تابعین وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ اپنے غلاموں پہ پھر سختی کرتے، بڑے سخت الفاظ میں کہتے جلدی کرو جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ اتنی وضاحت ہوتی تھی کہ روزہ ضائع نہ ہو جائے، یہ بھی فکر ہوتی تھی۔ یہاں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے نا کہ جب تک اذانیں ہوتی رہے، وہ 20-25 منٹ بعد بھی کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہونا تب بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے۔ ہاں احتیاط اپنی جگہ پہ، تاخیر کرنی چاہیے سحری میں، افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ افطار میں جلدی کس مقابلے میں کہ خوب اندھیرا نہ پھیل جائے، اتنی تاخیر مت کرو۔